اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا جس کو وہاں بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جاتا، لیکن جب نور ہدایت محتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور اہل مدینہ کے دل نور ایمانی سے منور ہو گئے، اس کی چودراہٹ میں فرق آ گیا اور لوگوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا اس کی طرف۔ اس لیے اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چلاک تھا۔ وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گیا مگر دل سے مسلمانوں کا دشمن تھا۔ بظاہر تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا، لیکن کفار میں مخالفت کرتا۔ اس کے ساتھیوں کا نام منافقین تھا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ایک روز صحابہ کرام کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ راستے میں ابن ابی معا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے صحابہ کرام کو آتے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو میں انہیں کیسے بے وقوف بناتا ہوں، ذرا پاس تو آ جانے دو۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی معا نے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ساتھیوں سے ان کی تعریف شروع کر دی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر، اور پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر تعریف بیان کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہاتھ چھڑا کر فرمایا، اے ابن ابی معا، خدا سے ڈر اور نفاق سے باز آ، کیونکہ اللہ عز و جل کی بدترین مخلوق منافق ہے، تو منافقت نہ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، جو نعمتیں ہم نے تم کو جنت میں جائز کی تھی کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، بے شک جنت کی نعمتیں میرے لیے کافی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی کوئی کھا سکتا ہے۔ عبرانی اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اسی حال میں یاد آیا کہ میں نے وقت پیدائش سر اٹھا کر دیکھا تو عرش پر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں یہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پہ مکتوب فرمایا ہے۔ خاندان چشتیہ کے ایک بزرگ ہیں جو توبہ سے قبل بہت بڑے نامی گرامی ڈاکو تھے۔ ایک قاری کا قافلہ گزر رہا تھا ان کے گزرگاہ کے پاس سے۔ یہ ڈاکو نے جلدی سے اپنی جماعت کو تیار کیا کہ آج ہم نے یہ قافلہ لوٹنا ہے۔ ایک دم اس قاری نے تلاوت شروع کر دی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انہوں نے یہ آیت سنی تو اپنے دوستوں کو کہنے لگے، ڈاکہ ڈالنے کی بجائے کہا کہ میرا دل تو ڈر گیا ہے، میرا دل بہت ڈر گیا ہے۔ قافلے کو روکا اور قاری صاحب کے ہاتھ پہ جلدی سے توبہ کر لی۔ انہوں نے فرمایا کہ جا، تیرے یہ توبہ ٹھیک ہے، تو نے توبہ کر لی ہے، لیکن جن کا مال تو نے لیا تھا نا، چرایا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، یا تو معافی مانگ یا ان سے جا کے ان کا مال ان کو ادا کر۔ اب انہوں نے کیا کیا، چلتے کے راستے میں ایک شخص ملا جس کا 12 من سونا انہوں نے لوٹا تھا، 12 من سونا۔ اسے کہا، یار میں نے توبہ کر لی، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ بولا، میں تیرے سے نا آخرت میں بدلہ لوں گا۔ انہوں نے کہا، نہیں یار ایسے نہ کر، اب تو اس طرح کر، مجھے اپنے گھر میں نا ملازم رکھ لے، جو تو مجھے تنخواہ دے گا نا، جو میری تنخواہ مقرر کرے گا وہ تو رکھی جائیں تاکہ تیرا سونا وصول ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا، ہاں پہلے تو نے جنگل میں مجھے لوٹا، اب تو میرے گھر میں مجھے لوٹنا چاہتا ہے، تو مجھے پاگل نہ بنا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں تیری باتوں میں آ کر، میں تجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں، جا اپنا کام کر، میں تیرا فیصلہ کہا تو ہے نا قیامت کے دن اب تیرا میرا فیصلہ ہوگا۔ اب مجبور ہو گئے، بہت ڈر گئے، اور زیادہ ڈر گئے کہ رب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اپنے رب کی طرف رجوع کیا کہ یار اب میں کیا کروں، اس آدمی نے تو میرے سے نہیں کوئی بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، ان کی توبہ قبول سن لی۔ تو اس نے کیا کیا، پھر وہ دوبارہ بندہ ملا ایک دن، اس نے کہا، اچھا یار تو ایک ترازو لے آ، اس میں مٹی ڈال، مٹی ڈالے گا نا، میرے سونے کا حساب کر۔ جب وہ مٹی ڈلتی گئی 12 من مٹی ہو گئی، تو وہ اللہ کی رحمت سے توبہ جو کر لی تھی، تو وہ اللہ کی رحمت سے جو مٹی تھی نا وہ سونا بن گئی، وہ سے سونا پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ لے یار تیرا سونا 12 من پورا ہو گیا ہے، یہ دیکھ لے قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو وہ یہودی تھا، وہ آدمی یہودی تھا، وہ بھی فوراً دیکھ کے نا یہ سارا واقعہ
اس نے بھی کلمہ پڑھا۔